آج ویو 360 میں ترکی اور 10 مغربی ملکوں کے درمیان سفارتی بحران ٹل تو گیا، مگر تعلقات میں تناؤ ہے ہی کیوں؟ پاکستان میں چھاتی کے سرطان کا مفت علاج دستیاب، لیکن سہولتیں دباؤ کا شکار۔ بریسٹ کینسر کے مکمل ٹریٹمنٹ میں کم از کم 40 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو جو میکسیمم ٹریٹمنٹ ہے اس کا ہمیں سپورٹ بیت المال سے مل رہا ہے۔ اور افغانستان میں منشیات کے استعمال پر خصوصی سیریز کے تیسرے حصے میں دیکھیے دیہی علاقوں میں اس مسئلے کی شدت۔ یہاں سب منشیات کے عادی ہیں، یہ سب بدقسمت لوگ ہیں اور اس کی وجہ بے روزگاری اور غربت ہے۔ آج سب سے پہلے بات بریسٹ کینسر کی، کیونکہ پاکستان کا شمار ان ایشیائی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اس مرض کے کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ بریسٹ کینسر ایک قابل علاج مرض ہے اگر اس کی وقت پر تشخیص ہو جائے۔ پاکستان میں ماہرین کے مطابق اس کے سالانہ تقریباً 14 لاکھ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ہر سال 4.5 لاکھ کے قریب خواتین اس مرض کے باعث موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔ علاج کی سہولتوں کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے، آج اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ سدرا ڈار ہمیں لے جا رہی ہیں کراچی کے جناح اسپتال، جہاں ایک چھت تلے کینسر کے علاج کے تمام مراحل مکمل کرنے کی سہولت موجود ہے۔ بہت سے مریض مفت علاج بھی کروا رہے ہیں، مگر اسپتال پہ مریضوں کا دباؤ جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ 8 بچوں کی ماں 47 سالہ روبینہ چھاتی کے سرطان کے خلاف بہت بہادری سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ میری لیول 3 سٹیج آئی تھی اور کیونکہ ویسے 2 بنتی لیکن سائز بڑا تھا ٹیومر کا 7 سینٹی میٹر، تو اس لحاظ سے 3 ڈائگنوز ہوئی ہے، 3 سٹیج۔ اب میری 4تھ کیمو چل رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 12 انجیکشن لگیں گے اور مطلب شعائیں وغیرہ بھی لگتی ہیں شعائیں، تو دیکھیں مطلب 3-4 مہینے اور انشاءاللہ اس کے بعد ریکور ہو جاتا ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی روبینہ کی بیماری کی تشخیص سے لے کر علاج تک تمام مراحل کراچی کے جناح اسپتال میں مکمل ہو رہے ہیں۔ یہاں مریضوں کی ایک بڑی تعداد مفت علاج سے مستفید ہو رہی ہے۔ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ سب موجود ہے، جس میں ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ بریسٹ موجود ہے، ہمارے پاس میموگرافی موجود ہے، جس میں ہم ٹوموسنتھسس کا جو پروسیجر ایک ہوتا ہے جس کو ہم بہت ارلی ڈیٹیکشن کے لیے وہ بہت بہترین ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں تو ہوگا لیکن ہمارے پاس بھی یہ موجود ہے اور اس کا ہم ایک پیسہ چارج نہیں کرتے، فری آف کاسٹ ہے۔ کمپریشن وغیرہ جو میگنیفیکیشن یہ جو چیزیں ہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہیں، اپ ٹو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہمارا کام ہو رہا ہے، اس میں ایسی پرائیویٹ سینٹرز سے کوئی اس میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ معالجین کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے بڑھنے والی آگہی مہم کے سبب خواتین میں اب اس بیماری کے علاج میں رجحان بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اب بھی مریضوں کی اکثریت ایڈوانسڈ اسٹیج پر ہی اسپتالوں کا رخ کرتی ہے۔ جناح اسپتال کراچی کا واحد سرکاری اسپتال ہے جہاں کینسر کے مختلف اقسام کے علاج کے تمام مراحل ایک چھت تلے مکمل کرنے کی سہولت موجود ہے، اسی لیے یہاں شہر کے دیگر سرکاری اسپتالوں سے بھی مریض بھیجے جاتے ہیں۔ اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق ہر سال یہاں کینسر کے 5000 نئے مریض آ رہے ہیں، جن میں اکثریت بریسٹ کینسر کے مریضوں کی ہے، جبکہ پہلے سے زیر علاج کینسر مریضوں کی تعداد تقریباً 37,000 ہے۔ جناح اسپتال میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اور زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، جبکہ سرکاری مالی معاونت انتہائی قلیل ہے۔ بریسٹ کینسر کے مکمل ٹریٹمنٹ میں کم از کم 40 لاکھ کا خرچہ آتا ہے اور ہمارے پاس اس وقت جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو جو میکسیمم ٹریٹمنٹ ہے اس کا ہمیں سپورٹ بیت المال سے مل رہا ہے۔ بیت المال ہمیں سال میں کم از کم 40 کروڑ تک پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ کا جو سپورٹ ہے پورے سال کا 95 لاکھ ہے اور مختلف ڈونیشنز کے تھرو ہمیں 10 کروڑ ملتا ہے۔ جناح اسپتال پر صرف ایک شہر یا ایک صوبے کا نہیں بلکہ ملک بھر سے آنے والے مریضوں کا بوجھ ہے، جن کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے۔ جدید سہولتوں اور تربیت یافتہ عملے کی موجودگی اور مفت علاج کی سہولت مریضوں کے لیے ایک نعمت تو ہے، مگر فی الحال دستیاب وسائل ضرورت سے کہیں کم ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان مغربی ملکوں کے ساتھ کن بنیادوں پر تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس سوال کا جواب اب پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ ترکی اور 10 مغربی ملکوں کے درمیان ایک بڑے بین الاقوامی سفارتی تنازع کا خدشہ فی الحال ٹل گیا ہے، مگر 10 سفیروں کی ترکی سے ملک بدری کے امکان نے تعلقات میں پہلے سے موجود کشمکش کو مزید واضح بھی کر دیا ہے۔
ترکی نیٹو کا رکن ہے لیکن اس اتحاد کے مرکزی حریف روس کے S-400 میزائل نظام کا خریدار بھی۔ اسی وجہ سے نیٹو اتحادی امریکہ نے ترکی کو F-35 طیاروں کی فروخت روک دی تھی۔ دوسری طرف ترکی یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے لیکن قبرص اور یونان کے ساتھ سرحدوں کے تنازع اور ترکی کے اندر حکومت مخالف قوتوں پہ کریک ڈاؤن جیسے مسائل کی بنیاد پر یورپی یونین ایک عرصے سے اسے رکنیت دینے سے کترا رہی ہے۔ اب وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اردوان اور یورپی رہنماؤں کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے سخت بیانات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن ہفتے کے روز مسٹر اردوان نے 10 مغربی ملکوں کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دے کر بین الاقوامی سفارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی اور پھر اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ ülkemizin bağımsızlığına جو کوئی بھی ہماری خود مختاری اور ہمارے عوام کے جذبات کا احترام نہیں کرے گا اس ملک میں نہیں رہ سکتا، خواہ اس کا عہدہ کچھ بھی ہو۔ ہم کوئی بحران پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنے حقوق، قوانین، عزت، مفادات اور خود مختاری کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ ülkemizin hakkını, hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır. دوسری جانب امریکہ سمیت وہ 10 ملک جنہوں نے 18 اکتوبر کو ایک مشترکہ بیان میں ترکی سے عثمان کوالا نامی ایک شخص کے لیے انصاف اور رہائی کا مطالبہ کیا تھا جس سے یہ تنازع پیدا ہوا تھا، انہوں نے بھی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیانات جاری کیے۔ ہم دنیا بھر میں قوانین اور انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ ترکی کے ساتھ مشترکہ ترجیحات پر تعاون چاہتی ہے اور کسی بھی دوسرے نیٹو اتحادی کی طرح ہم اس سے اختلافات دور کرنے کے لیے بات چیت کرتے رہیں گے۔ تنازع میں شامل ممالک نے اس سفارتی اصول پر عمل کا اعادہ بھی کیا کہ سفیر میزبان ملک کے اندرونی معاملات پر بیان نہیں دیتے، مگر تب تک تعلقات میں ایک نئی پستی کے آثار تو پیدا ہو چکے تھے۔ اب معاملے کا مرکزی کردار عثمان کوالا وہ کون ہیں؟ وہ ایک فرانسیسی نژاد کاروباری شخصیت ہیں، مخیر شخصیت بھی ہیں، ترک شہریت ہے ان کے پاس۔ وہ 2017 سے ترکی میں قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ اب تک ان کے خلاف کم از کم 3 بار مقدمہ چل چکا ہے۔ وہ کسی جرم کے مرتکب نہیں پائے گئے، انہیں کوئی سزا نہیں سنائی گئی، لیکن انہیں رہائی بھی نہیں مل رہی۔ اس ماہ ان پر تیسری بار مقدمہ شروع ہوا جس میں ان کے ساتھ 51 اور ملزمان کو بھی شامل کر دیا گیا۔ سب پہ حکومت کو گرانے کی کوشش کرنے اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے جس کی یہ سبھی تردید کرتے ہیں۔ تو مغربی ممالک ترکی پہ مختلف طریقوں سے دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور صدر اردوان جو خود کو مسلم دنیا کے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا رد عمل ان کی اپنی ساکھ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس بارے میں اسد اللہ خالد نے بات کی امریکہ اور اسلامی ممالک کے تعلقات کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اردوان کی یہ والی جو اپروچ ہوتی ہے جو فورن فرنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی اگریسو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس جو ہے ان کو وہ کسی طرح سے ایڈریس کر سکیں، اس طرح کے ایکشنز جو ہیں ان کو کانفیڈنس پہ رکھ سکیں ان کے لیے، اور سب سے بڑھ کے یہ جو اکنامک ایشوز ہیں ان سے ان کی توجہ ہٹا سکیں۔ اس میں کچھ جان ہے؟ جی ہاں، جو پچھلا جو الیکشن ہوا تھا نا تو اس میں جو AKP کا سپورٹ تھا وہ صرف 42% تھا۔ تو اردوغان نے خود جو الیکشن جیتا ہے وہ بیسیکلی جو نیشنلسٹ MHP پارٹی ہے ترکی میں، بہت ہی سیکولر اور بہت ہی نیشنلسٹ پارٹی ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے الائنس بنا کر اسینشلی ایک نیشنلسٹ ایجنڈا پہ اس لاسٹ ٹائم انہوں نے وہ الیکشن جیتا ہے۔ تو بیسیکلی AKP کی سپورٹ گرتے ہی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کا ایسٹیمیٹ سے پبلک اوپینین پول کے 30 یا 32% سے زیادہ سپورٹ نہیں ہے AKP کو ٹرکی میں۔ یہ سیاست پرسنالٹی بیس سیاست ہے نا کہ لوگ ارے اردوغان ہیں اس لیے یہ نئے زمانے کے سلطان ہیں، اور اس وجہ سے ان کی کیرسما کے بیسس پر ان کی پارٹی سکسیسفل رہی ہے الیکشنز میں۔ تو اس طرح کے جو یوں کہیے کہ پونٹیفیکیشن سٹیٹمنٹس وغیرہ وہ کئی بار دے چکے ہیں۔ یہاں پر آئے تھے اوباما کے زمانے میں اور انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ نو یور پلیس، اس طرح سے باتیں کرتے تھے، وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں۔ نیٹو الائی کے طور پہ ٹرکی کی اس وقت پوزیشن آپ کو کیا لگتا ہے، کس طرح سے بنتی ہے؟ ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے آگے چلیں گے؟ دیکھیے، چند سال پہلے جب F-35 جب بننے لگے تھے تو امریکہ نے ٹرکی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ F-35 کا کمپوننٹ ٹرکی سے میں بنوایا اور ٹرکی کو کافی انوالو کر لیا تھا۔ اور یورپ میں جو امریکہ کے نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ٹرکی میں بیسڈ ہیں، تو ٹرکی از اے نیوکلیئر بیس نہ صرف نیٹو کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے، تو اینٹی رشیا وغیرہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے
Turkey is not behaving like a NATO ally. مطلب اگر آپ دیکھیں فرانس کو دیکھ لیں اور برطانیہ کو دیکھ لیں یا دوسرے یورپین ملک کو امریکہ کے فارن پالیسی کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلتے ہیں، لیکن ٹرکی ہیز بین ٹیکنگ ویری اینٹی یو ایس پوزیشنس. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو رشیا کے S-400 اینٹی ایئر کرافٹ میزائلس ہیں انہوں نے وہ خریدی. تو امریکہ کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ امریکہ کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی یعنی F-35 آپ کی ایئر فورس فلائی کرتی ہے اور آپ کے پاس S-400 بھی ہے جو رشین میزائلز ہیں، تو اس سے رشیا کو بیسیکلی انٹیلیجنس مل سکتی ہے کہ امریکن فائٹر پلیس کو کس طرح سے گرایا جائے. جو FATF والا پریشر آنا شروع ہوا ہے ٹرکی پہ، وہ کس وجہ سے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک دو اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس اور ہوتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جب ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان میں پیونیٹیو ایکشن اگر ان میں لینے کی قابلیت ہے. یہ پیونیٹیو ایکشن نہیں ہے. اس ہفتے نہ صرف جو ہے سو FATF جو فائنینشیل جو ادارہ ہے G7 کا، اس کو کہتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، نہ صرف ٹرکی کو گرے لسٹ میں کر دیا بلکہ اس ہفتے جو موڈیز انٹرنیشنل ہے انہوں نے بھی ٹرکی کو اور امریکہ دونوں کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اور ان کی کریڈٹ ریٹنگ کو کم کر دیا ہے. تو اس سے ٹرکی کی اکانومی پہ کافی نیگیٹو اثر ضرور ہوگا. یعنی بیسیکلی FATF کی وجہ سے جو فارن انویسٹمنٹس آلریڈی بھاگ چکے ہیں ٹرکی سے وہ مزید آنے سے کترائیں گے. اگر 10 ملکوں کے سفیروں کو انقرہ ملک بدر کر دیتا تو یہ صدر اردوان کے 19 سالہ دور اقتدار کا سب سے بڑا سفارتی بحران ہوتا. لیکن جب تک معاملہ حل بھی ہوا اس کا اثر ترک عوام پہ تو پڑ چکا تھا، کیونکہ ترک لیرہ کی قدر جو پہلے ہی گرتی جا رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں کم ترین سطح پہ پہنچ گئی. آئیے سنتے ہیں کہ کچھ ترک شہری اس پورے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اپنے ملک کے لیے دکھ ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ حالات اتنے خراب نہ ہوں جتنا خدشہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مشکل دن ہمارے منتظر ہیں. ہمارے گھر میں 5 لوگ ہیں، سب کام کرتے ہیں مگر یقین جانے مشکل سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں. ڈالر کی قدر بہت بڑھ جائے تو معیشت سست ہو جاتی ہے. دکاندار اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں. میں ٹیکسٹائل کے کاروبار سے منسلک ہوں. ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. ڈالر مہنگا ہونے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ان سفیروں کو یقیناً جلد از جلد ملک بدر کرنا چاہیے اور ضرورت پڑے تو پیدل واپس بھیج دیں. جہاز کا بھی انتظار نہ کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ آپ اس معاملے پر نظر رکھیں یا نہیں. جو ہے وہ ہے. سب یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ترک لیرہ کی قدر گرے گی اور ہم سب اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اطلاعات کے مطابق ترکی امریکہ کے ساتھ F-35 طیاروں کی جو ڈیل 2019 میں ناکام ہوئی تھی اس کے بعد اب F-16 طیارے خریدنے پہ بات چیت کر رہا ہے. لیکن 10 ممالک کے درمیان جنم لینے والے سفارتی تنازع کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں. ان کو جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں ماہرین کی رائے پر مبنی ایک مضمون توجہ حاصل کر رہا ہے. اور اپنی رائے دینے کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کریں facebook.com/voa اردو کے پیج پہ. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کرتے رہیے. ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اس ہفتے ہم آپ کے لیے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور نشے کی لت کے مسئلے پہ خصوصی سیریز پیش کر رہے ہیں. آج اس کے تیسرے حصے میں ہم چلیں گے صوبہ بامیان کے دیہی علاقوں میں، جہاں ہزاروں افراد منشیات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی یہ بحران صرف شہری علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے. صوبے بامیان کے ایک گاؤں بازوبالا پر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے. یہاں ہر کوئی، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد اور بچے، سب منشیات کے عادی ہیں. بازوبالا میں 80 خاندان آباد ہیں. زیادہ تر لوگ یہاں پر اکٹھے ہو کر کھلی فضا میں منشیات استعمال کرتے ہیں. گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں منشیات کے گرد ہی گھومتی ہیں اور جب انہیں میسر ہو وہ اسے استعمال کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ کیوں تو وہ اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، جیسے یہ 18 سالہ لڑکا. دلیل از این مواد مخدر رفتم که معتاد شدیم ما بیکاری بود. میں بے روزگاری اور غربت کے باعث منشیات کے لت میں پڑا. میں ایران چلا گیا، گھر سے بہت دور. میں بے روزگار تھا اور حالات بہت برے تھے، اس لیے میں منشیات کا عادی ہو گیا. اور جب میں یہاں واپس لوٹا تو میں نے سوچا کہ یہاں حالات بہتر ہوں گے، مگر یہاں بھی حالات بہت برے ہیں. کم از ایران بدتر ہے دیگه. بچوں پر بھی اس کا اثر ہے. والدین نہ صرف خود منشیات استعمال کرتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں.
हेरोइन, अफ्यून और क्रिस्टल मेथ के साथ साथ बाजुबाला के रिहायशी दीगर नशा आवर अद्वियात जैसे ट्रामाडोल टैबलेट्स से भी वाकिफ़ हैं, जो हेरोइन और अफ्यून का सस्ता नेमुल बदल है। मेरी तरह वो लोग जो ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल करते हैं उनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। मैं 1 से 1.5 पैकेट इस्तेमाल करता हूँ। एक पैकेट की कीमत 25 से 50 अफगानी है। आप 100 अफगानी में ट्रामाडोल 500 नहीं खरीद सकते। पेजनदोर गांव में ख़वातीन भी मनशियात की आदी हैं। इलाके के बहुत से ख़ानदानों में ख़वातीन अपने शोहरों और बच्चों के साथ मिलकर मनशियात इस्तेमाल करती हैं। फ़ातिमा भी ऐसी ही एक खातून हैं जो करीबन 30 साल से मनशियात की आदी हैं। फ़ातिमा, उनके शोहर और उनके बेटे सब मिलकर मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। मुझे दमा है, मैं बीमार हूँ। 65 साल मेरी उम्र है। मैं शाम तक पहाड़ों और सहरा में जाकर काम करती हूँ। मैं कमज़ोर हूँ और मेरे शौहर भी बीमार हैं। गांव के लोगों को हुकूमत की तवज्जो दरकार है। उन्हें मदद चाहिए और उन्हें एक ऐसा इदारा चाहिए जहां मनशियात के आदी लोगों का इलाज हो सके। वारस ज़िले में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल सिर्फ एक हस्पताल है, जहां वाज़ेह तौर पर इलाके के हज़ारों रिहायशियों के लिए इलाज की सहूलतें काफ़ी नहीं हैं। यहाँ सब मंशियात के आदी हैं। ये सब बदकिस्मत लोग हैं और इसकी वजह बेरोजगारी और गुर्बत है। हुकूमत को इन लोगों की परवाह नहीं है। मैं हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि सुकल के इलाके में एक हस्पताल तामीर करें। 100 बिस्तरों का अस्पताल होना चाहिए ताकि इन लोगों का इलाज हो सके। गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं। नौजवान पहाड़ों पर जाकर मवेशियों के लिए घास इकट्ठी करते हैं और बच्चे चरवाहे हैं। गांव के लोगों की ये खूबसूरत ज़िंदगी मनशियात के बायस तबाह हो गई है, जो आसपास के सूबों से यहाँ लाई जाती हैं। रिहायशी कहते हैं कि वो कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ऐसे स्मगलर्स के बारे में बता चुके हैं जो मनशियात यहाँ लाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जैसा कि आपने देखा, अफ़गानिस्तान में नशे की आदत सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का भी मसला है, वो भी इसके शिकार हैं। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट आप देख सकेंगे इसी खुसूसी सीरीज़ के चौथे हिस्से में कल शाम। हर मुल्क के खाने ही उसकी सकाफ़त की तर्जुमानी करते हैं, मगर जब वो खाने उस मुल्क के रिवायती रंगों से सजे माहौल में मिलें तो फिर मज़ा दोबाला हो जाता है। आज सिंपली अमेरिका में फ़ायज़ा बुखारी हमें ले जा रही हैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स में जहां बैठकर लगता है जैसे आप पाकिस्तान ही पहुंच गए हैं। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। कोई अमेरिका को तारिकीन वतन की सरजमीन कहता है तो कोई मेल्टिंग पॉट। ऐसे नाम एक जानिब इस मुल्क की आबादी में पाए जाने वाले तनव्वु की अक्कासी करते हैं, तो दूसरी जानिब इस बात के मज़हर हैं कि यहाँ आकर बसने वाले तारिकीन वतन एक दूसरे से मुख्तलिफ पस मंज़र के बावजूद एक शनाख्त यानी अमरीकी शनाख्त में ढल जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपनी पुरानी शनाख्त खो देते हैं? इस सवाल का आसान सा जवाब वाशिंगटन DC के नज़दीक कुछ अर्से पहले ही खुलने वाले 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की शक्ल में मौजूद है। एक है चाटी हाउस, जी बिल्कुल, उर्दू में ये बनेगा चाय घर, और दूसरा है शिनवारी। तो गिला करती है मेरे दिल को, सनम तुझे से शिकायत होगी मेरे महबूब। थैंक यू। रियासत वर्जीनिया के अहम कारोबारी मरकज़ स्प्रिंगफील्ड मॉल के करीब ढाबा स्टाइल ओपन एयर चाटी हाउस 1 साल पहले खोला गया था। यहाँ मौजूद फूड ट्रक से खाने के हल्के फुल्के लवाजमात जैसे पराठा रोल्स, बर्गर्स, समोसे वगैरह के अलावा गर्मा गर्म चाय दस्तियाब है। ये चाय घर पाकिस्तानी नजाद अमरीकी नौजवानों में ज्यादा मकबूल है। यहाँ खड़ा वेस्पा स्कूटर सेल्फी बनाने वालों की दिलचस्पी का मरकज है। चाटी हाउस के बानियों में से एक सुहेल कामरान के मुताबिक वो इस ढाबे की कामयाबी को देखते हुए जल्द ही दूसरी ब्रांच खोलने का इरादा रखते हैं। हमारा कस्टमर आई हुई थी और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पिछले 10 साल से पाकिस्तान नहीं गया। जब वो यहाँ आया तो उसने कहा कि मॉम अगर पाकिस्तान ये है तो मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। और जब हम बताते हैं कि पाकिस्तानी फूड है तो उनको थोड़ा सा होता है, ओह इट्स लाइक इंडियन फूड।
लेकिन फिर उसमें उनको आइडेंटिफाई कराना कि नहीं यार ये पंजाबी फूड है, दिस इज स्ट्रीट फूड ऑफ पाकिस्तान। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे आप लाहौर में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी ऐसी जगह पे जहाँ आप लोग हैंग आउट कर सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। रियासत वर्जीनिया के इलाके फेयरफैक्स में शनवारी रेस्टोरेंट के दरो दीवार पश्तून सकाफत और ट्रक आर्ट के अक्कास हैं। यहाँ मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों के पोस्टर्स और ट्रकों पर लिखे दिलचस्प जुमलों के अलावा पाकिस्तान के मारूफ मकामात की पेंटिंग्स और रवायती अशिया भी नजर आएंगी। यहाँ एक शनवारी डेरा भी है, यानी खाने का फर्शी इंतजाम जो पश्तून सकाफत का अहम हिस्सा है। सिर्फ यहाँ की सजावट ही नहीं बल्कि रवायती पश्तून खाने जैसे काबुली पुलाव, नमकीन कढ़ाई और कबाब वगैरह भी मशहूर हैं। और सेल्फी बनाने वालों के लिए ये रवायती झूला और ट्रक आर्ट से सजा ये रिक्शा। शनवारी के मैनेजिंग पार्टनर आकिल उबैद ऐसे रेस्टोरेंट्स को अमेरिका की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम समझते हैं। पाकिस्तान में पश्तून एक शनवारी ट्राइब है, उसका कल्चर जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, इस वक्त बड़ा इन है कल्चरल रेस्टोरेंट का, जिसमें चरसी कबाब जिसको नमकीन कबाब कहते हैं, नमकीन कढ़ाई, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अमेरिका लेके आए। तो हमने 2 साल पहले इसके पहले काम शुरू किया। ये जो जितना भी इसका इंटीरियर हुआ है ये सारा पाकिस्तान से आया हुआ है। जो पाकिस्तान की कम्युनिटी जो अमेरिका में इस वक्त है या मैरीलैंड, वर्जीनिया और DC में, इन लोगों के लिए एक कल्चरल रेस्टोरेंट का होना बड़ा ज़रूरी था ताकि जो लोग इस रेस्टोरेंट में आए तो वो फील करें कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ऑथेंटिक कल्चरल फूड को खाएं और उसको एंजॉय करें। तो हमसे यानी तारिकीन वतन से अक्सर किया जाने वाला ये सवाल कि क्या हम अमेरिका आकर अपनी सकाफत को भुला बैठते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। जहाँ एक जानिब तारिकीन वतन अमेरिका को, उसकी शनाख्त को और उसके तौर तरीक़ों को अपनाते हैं, वहीं इन पाकिस्तानी अमरीकियों की ही मानिंद अमेरिका आने वाले बेशक तारिकीन वतन अपनी सकाफत से अपने ताल्लुक़ को भी जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। वंडरफुल। और आज आखिर में सर्दियों की ख़ास सौगात अखरोट, जो जान जोखों में डालकर आप तक पहुंचाया जाता है। जी हाँ, श्रीनगर से ज़ुबैर डार आज बता रहे हैं कि अखरोट दरख्त से दस्तरखान तक कैसे लाए जाते हैं। हम इस वक्त भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बडगाम के इलाके में हैं। अगस्त से लेकर सितंबर के आखिर तक पेड़ों से अखरोट उतारने का सीज़न होता है और तकरीबन यहाँ पर हर एक घर अखरोट की काश्त से वाबस्ता है। जब हम दरख्त पर चढ़ते हैं तो कफन बांध कर चढ़ते हैं और फिर दरख्त छान कर ही उतरते हैं। बहुत सारे लोग नीचे भी गिर जाते हैं। इस साल 8-10 अफराद गिरे। हम अगस्त के आखिर तक इंतजार करते हैं, फिर हम अखरोट तोड़ने के लिए मजदूर लाते हैं। मजदूर दरख्तों पर चढ़कर अखरोट गिराते हैं। उसके लिए रस्सी, डंडे और बोरियां लानी पड़ती हैं। वो खुदा का नाम लेकर चढ़ते हैं। ये दरख्त 50 फुट तक ऊंचा होता है, कोई 100 फुट, कोई 30 फुट और कोई 20 फुट। दरख्तों से अखरोट नीचे गिरा देते हैं, फिर टोकरियों में जमा करके बोरियों में भरते हैं, फिर डेरे पर लाकर उनका छिलका उतार कर अखरोट अलग करते हैं, फिर पानी में धोकर उन्हें धूप में सुखाते हैं, फिर समेटा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। अखरोट की कई किस्में होती हैं। बक्सी है, कागजी है, वन ट्री यानी एक पेड़ का एक से बढ़कर एक अखरोट होता है। तोड़ने में कागजी ज्यादा आसान होता है। मार्केट की बात करें तो हम दरख्तों से उतारते हैं और दूसरे व्यापारियों को बेचते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं तो हमें उतना मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन हमारा अखरोट फी दाना 2 रुपए तक का बिकना चाहिए। हमें पहले 250 से 300 रुपए फी किलो तक मिलते थे, मगर कोविड से पूरा काम खत्म हो गया। ना पूरा रेट मिलता है और ना माल तैयार होता है। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसके लिए आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें मालूमात के लिए फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।